آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ ابھی مرزا جہلمی کا کلپ آیا نا، کہتا تانوں پتہ نہیں میں کون ہاں۔ اچھا ان کہا جی کون ہے؟ کہنا میں منگولاں دی اولاد وچوں، خود کہہ رہا ہے، کہنا میں منگولاں دی اولاد وچوں۔ میں کہا تو منگولاں دی اولاد وچوں، تیرے واسطے تے کتا ہی کافی ہے۔ بات سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے؟ کہتا ہے میں منگولوں کی اولاد میں سے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ میں کہا تینوں پتہ ہے کوئی حضور دا کوئی ایک کتا اٹھے گا جیڑا تیری گردن تے ہاتھ رکھ کے تیرے دو ٹوٹے کر کے رکھ چھڑے۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا۔ بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے۔ اور مرزا جہلمی بولے گا اچھے غصبہ کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، ککھ نہیں آؤں۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے؟ ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ ایک مولوی اٹھیا نواں اسلام دے نا تے انہیں اسلام دا پردہ اڑے ہے، انجینئر محمد علی مرزا آندا ہے نا بابے نو میں جاننا۔ اوے خبیثہ تو تے اپنے پیو نو نہیں جاندا، تینوں کی پتہ ہوئے نا بابیاں دے کمال دا ہے۔ آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے، اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے، اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے، بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے۔ تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے، کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے، تو مر جانا ہے، تیرے جیسے کئی مر گئے ہیں، تیرے جیسے کئی مر گئے، تو سڑ، تو مر، تو اپنے کمرے میں مر جانا پہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے۔ یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے، یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھ اگر آئندہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تے داتا گنج بخش علی اجمیری دے اتے کوئی ایسا تبصرہ نہ زیبا کیتا، تینوں اگے ٹکرے نے مولوی اور ہون تینوں ٹکرے گا نصیر الدین نصیر گولڑوی دا غلام۔ اساں تینوں یہ نہیں کہنا کہ تو اعلان کر، اساں تیرے بوے تے انج آنا جویں آن دا حق ہوندا ہے۔ اسی علی حجویری دا لنگر بھی کھادا ہے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا لنگر بھی کھادا ہے۔ اگر حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تینوں آ کے کہے نا جی کتے دے منہ چوں چاگ نکلی ہے تے او دے چوں مینوں کستوری دی خوشبو آ رہی سی، اقبال کہندے نے ویسے گل تے ناممکن ہے، لیکن مان لیں کہ کتے نے منہ کھولیا تے چاگ نکلی تے اندروں کستوری دی خوشبو آ رہی سی، سپ نے انج کر کے منہ کھولیا تے اندروں میٹھا پانی آیا، فرمایا مان لیں، لیکن کوئی تینوں اے آ کے کہے کہ مرزا جہلمی عاشق رسول ہے، کدی بھی نہ منی۔ حضرات گرامی قدر جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے، تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ کئی کیڑے نکالنے والے آئے، مر گئے حضرت جی، پوچھتا کوئی نہیں، ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے،
میں چاہتا تھا کہ گلی گلی یہ چیز ڈسکس ہو کہ جناب رومنز اور پرشینز کے بعد اب جو ہے وہ مسلمز کی بھی امپائر کھڑی ہو رہی ہے. تو وہ ہو گیا, ہم کامیاب ہو گئے. کوئی دنیا کی مسجد نہیں بچی جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ ہوں, دنیا کی. سر ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں. ایون نیپال میں میرے بارے میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں مولویوں کی طرف سے. وہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو بیوقوف ہے, ان کی پبلک چینج ہو رہی ہے. نیپال, بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, رشیا, یورپ, امریکہ, کوئی نہیں بچا. اور یہ مڑ مڑ کر کے کوئی دنیا میں چینج نہیں آتی ہے. چینج آئی ہے نا, دیکھیں نا, اگریسولی اسٹائل کے ساتھ آئی. مین مین کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو جدھر ہے وہیں رہتا ہے, اسی فرقے میں اور نیک ہو جاتا ہے. عقیدہ نہیں اپنا چینج کرتا. یہاں تو آپ دیکھیں تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو, گلی گلی نظر آ رہی ہے, انقلاب نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. تو میں اس پروپیگنڈے سے کبھی گھبراتا نہیں ہوں. میں نے ان کو کہا کہ جتنا مجھے چھیڑیں گے, آپ کی کامیابی صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے مسلک کا جنازہ آندہ 30 سالوں میں نکلنا ہے نا, تو مجھے چھیڑنا چھوڑ دیں تو یہ 35 سال میں نکلے گا. لیکن اگر مجھے چھیڑیں گے نا تو یہ 30 سے 10 ہی رہ جائیں گے پھر پیچھے, کیونکہ میں تو پھر اس طرح ہی ریئیکٹ کروں گا. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر میں کہنا آواں, پھر میں دساں. میں کوئی غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ میں ملک چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور ان ٹاپکس کو ایڈریس کرنا چھوڑ دوں گا. نہیں, آپ جتنا چھیڑیں گے, کیونکہ میں نے تو طے کر دیا کہ میں 302 چلتی پھرتی. ظاہر ہے جب میں نے اپنے لیے طے کر لیا تو پھر تو جتنا بھی اللہ مجھے وقت دے گا تو میں تہاڈی منجی ٹھوک کے جانا ہے. ایسے نہیں رکھو, ویسے تو ٹھوک دیتی ہے اللہ کے فضل. ایک انجینئر نے, یا اس سے محتاج جملہ ہے, ایک انجینئر کے ذریعے 1000 سالہ انسانی تاریخ میں بنائے گئے فرقے صرف 10 سال کے اندر کتے کی موت مرے ہیں. صرف موت نہیں مرے, کتے کی موت. انہوں نے 1000 سال کے اندر جو عزت اویل کی تھی نا, 10 سال میں اس سے زیادہ ذلت کمائی ہے. جائیں دیکھیں جس طرح ان کے ساتھ ہو رہی ہے. لوگ ان کے نام کتنے احتراموں کے ساتھ لیتے تھے, آج لوگ کہہ رہے ہیں جناب میمز بن رہی ہیں اب ان کے اوپر, ہونا ہی کچھ ہونا ہے. تو یہ چینج آئی ہے. ہم نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ آپ نے اگر اس امت کو اس شخص کے قدموں تک پہنچانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, تو جن کی قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں نا, ہاں, ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اور ان ساری باتوں پہ میں صرف ان کی پبلک کو ایڈریس کروں گا, اور بڑے احترام کے ساتھ, کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن جو کوالٹیز کتابوں میں آئی ہیں ان کے ساتھ نہیں, اپنے نظریات کے ساتھ. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں, سلفی بھی کہتے ہیں, حنفی بھی کہتے ہیں, دیوبندی بھی کہتے ہیں, بریلوی بھی کہتے ہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. یہ دنیا کوئی اور ہے میرے بھائی.